بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز جناب و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان اور اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز جناب گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہ وظیفہ میری وہ پیاری بہنوں کے لیے ہے جو میری پیاری بہنیں اپنی سسرال والوں سے بہت زیادہ پریشان ہے، ان سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ساس، ننند، دیورانی، جیٹھانی اور سسر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، اپنی الگ مکان میں رہنا چاہتی ہیں، اپنی الگ گھر میں رہنا چاہتی ہیں، وہ میری بہنیں اس وظیفے کو لازماً ادا کریں۔ انشاءاللہ ایک ہی دن وظیفہ کرنے کے بعد آپ سسرال والوں سے علیحدگی حاصل کر پائیں گے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کا احترام نہیں کرتا، آپ کا کہنا نہیں مانتا، اپنی بہنوں کی باتوں میں آ کر، اپنی ماؤں کی باتوں میں آ کر آپ کے ساتھ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، آپ کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ معاملات بھی سب ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کی عام اور خاص اجابت چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے تو آپ نے حسب ضرورت اپنا صدقہ دے کر اس وظیفے کو آپ نے شروع کر دینا ہے، اور ہفتے میں ایک بار اپنا صدقہ آپ لازماً دیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کے اس وظیفے میں بابرکت پیدا ہو جائے گی اور آپ اس وظیفے سے بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل کر پائیں گے۔ اب آپ اس وظیفے کی نیت سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ آپ سسرال والوں سے علیحدگی حاصل کر پائیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی نیت کا دار و مدار کر لینا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کس سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ سسرال والوں سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے شوہر کے متعلق کیا چاہتی ہیں۔ آپ میری بہنیں اپنا دار و مدار کر لیں نیت کا، اور پھر آپ اس وظیفے کو شروع کر دیجئے۔ آپ نے اس وظیفے کو تنہائی میں ادا کرنا ہے، ایک ہی مرتبہ آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ اس وظیفے کا صحیح ٹائم تہجد کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے، لیکن اگر آپ دن کے اجالے میں تنہائی میں وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تنہائی میں بھی وظیفہ کر سکتے ہیں، دن کے اجالے میں بھی۔ لیکن اگر میری وہ بہنیں جو دن کے ٹائم وظیفہ نہیں کر پاتے تو آپ تہجد کی نماز کے بعد بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، باوضو ہو کر اپنی اللہ رب العزت کی طرف مائل ہو کر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ کے سامنے ایک پانی گلاس بھی پڑا ہونا چاہیے، اور آپ کے سامنے ایک تالا بھی پڑا ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے رب العالمین کے سامنے آپ نے رونا ہے، گر گرانا ہے، آپ نے اپنے دل کو نرم کر لینا ہے، اور دل سوز سے آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ پھر آپ نے 21 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے 1000 مرتبہ اللہ الصمد کا بہت ہی پیارا نام آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس کے معنی ہیں بے نیاز۔ یہ اسم گرامی اللہ رب العزت کا بہت ہی پیارا نام ہے، اور یہ سورہ اخلاص کی آیت بھی آتی ہے، اللہ الصمد۔
آپ نے 1000 مرتبہ اللہ الصمد کا آپ نے نام کا ورد کر لینا ہے، اور پھر آپ نے آخر میں بھی 21 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کر لینا ہے۔ یہاں پر آپ کا یہ وظیفہ ختم ہو جائے گا۔ بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اور جو آپ کے سامنے ایک پانی کا گلاس پڑا ہوگا، اس پر آپ نے 21 مرتبہ یہ پھونک مار دینی ہے، اور جو آپ کے سامنے تالا پڑا ہوگا جس پر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، آپ نے اس کو اپنے سیدھے ہاتھ پر اٹھا لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ پر اٹھا کر آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے جو آپ کے سامنے بیان فرمانے والی ہیں۔ آپ نے 100 مرتبہ پھر اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، اور آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی کا پھر دوبارہ ورد کرنا ہے۔ پھر آپ نے 21 مرتبہ اس آیت کا ورد کرنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھ کر اور پھر آپ نے دوبارہ 21 مرتبہ آخر میں بھی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ پھر آپ کے سامنے جو تالا پڑا ہوگا جو آپ کے سیدھے ہاتھ میں، اس پر آپ نے 21 مرتبہ یہ پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے اس تالے کو اپنے کمرے میں رکھ لینا ہے۔ میری بہنوں نے، جو میری بہنیں سسرالیوں سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، وہ یہ وظیفہ اپنے سسرال میں ہی ادا کر سکتی ہیں۔ مائکے میں آپ اس وظیفے کو ہرگز ادا نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس تالے کو اپنے کمرے میں لٹکا دینا ہے۔ اگر آپ کسی چیز میں باندھ کر اس کو لٹکا سکتے ہیں تو آپ اس کو لٹکا دیجئے۔ اگر آپ کسی اور اپنے سامان والی جگہ پر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو اپنے کپڑوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس وظیفے کا بہت ہی فائدہ حاصل ہوگا اگر آپ اس وظیفے کو بنا بتائے تنہائی میں ادا کرتے ہیں۔ کسی کو شک نہیں ہونے دیتے، کسی کو شبہ نہیں ہونے دیتے کہ آپ نے اس وظیفے کو ادا کیا ہے۔ اگر آپ اپنے کمرے میں نہیں رکھ سکتے اس تالے کو، تو آپ نے کسی میٹھی والی جگہ پر اس کو دفنا دینا ہے، لیکن جو اس کی چابی ہوگی وہ آپ کے پاس ہی ہوگی۔ آپ نے اس تالے کو اچھی طریقے سے بند کر کے تالا لگا کر آپ نے مٹی میں دفنا دینا ہے۔ آپ نے اس تالے کو 1 ہفتے بعد پھر دوبارہ کھود کر آپ نے اس کو باہر نکالنا ہے، تو انشاءاللہ اگر وہ تالا کھلا ہوگا تو آپ کی 1 مہینے کے اندر اندر سسرالیوں سے علیحدگی ہو جائے گی۔ اگر آپ کا یہ تالا 1 ہفتے کے بعد نہیں کھلا ہوگا تو آپ اس وظیفے کو دوبارہ دہرائیں 1 ہفتے تک، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن یہ وظیفے کو جس بہن نے بھی ادا کیا ہے، ایک ہی بار وظیفہ کرنے سے ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ ان کا نیت کا دار و مدار سسرالیوں سے علیحدگی کا تھا، اور ان کے حسب ضرورت اپنا صدقہ دے کر اس وظیفے کو شروع کر لیا تھا، تو انشاءاللہ ان کو اللہ رب العزت کی جانب سے علیحدگی کا پیغام آ گیا۔ آپ کے سامنے یہ 2 طریقے بیان فرمائے ہیں کہ آپ اپنے کمرے میں رکھ سکتے ہیں چھپا کر، اپنے کپڑوں میں کسی اور جگہ پر تو آپ وہاں پر رکھ لیجئے۔ اگر آپ اپنے کسی اور عزیز و اقارب گھر میں رکھنا چاہتے ہو تو آپ وہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دفنا کے مٹی کے اندر رکھنا چاہتے ہو تو آپ وہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور جو آپ کے سامنے پانی کا گلاس پڑا ہوگا وہ آپ نے 3 سانسوں میں پی لینا ہے، اور جب آپ نے اس 3 سانسوں میں ادا کرنا ہے تو آپ کے ذہن و گمان میں وہی باتیں ہونی چاہیے جس سے آپ اپنے سسرال والوں سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جس دن آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے اس دن سے لے کر آپ نے 1 ہفتے تک درود ابراہیمی کا نذرانہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرتے رہنا ہے، جس کی بدولت آپ کا کام جلد جلد ہو جائے گا اور وہ تالا بھی جلد جلد کھل جائے گا۔ اگر جب بھی وہ تالا کھل گیا تو آپ کا پیغام آ جائے گا علیحدگی کا۔ اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ ساتھ ہی آپ نماز کی پابندی لازم رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں، درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کا کام بہت جلد ہی مکمل ہو جائے گا۔ آپ سسرال والوں سے علیحدگی حاصل کر پائیں گے۔ جو آپ کی دیورانی جیٹھانی نے آپ کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے آپ اس سے بھی نجات حاصل کر پائیں گے۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیں کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔